السلام علیکم. تو میرے تمام چاہنے والوں کو حیدر علی کا سلام. تو آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا معمول ہے کہ ڈیوٹی سے لوٹ کر صبح کی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تسبیح پڑھنا. اور کچھ دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ صبح قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں روزانہ آپ؟ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں قرآن کا حافظ بھی ہوں الحمدللہ. اور میں روزانہ صبح قرآن 1-2 پارے پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ سورہ ہیں جو میں پکا وظیفہ کرتا ہوں. یہ کوئی وظیفہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے یا اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کا وظیفہ ہے کہ میں کوئی لڑکی کے چکر میں یا کوئی اس طرح کے وظائف ہمیشہ ہوتے ہیں. یہ آپ کی بھلائی کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی قرآن مجید ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے. آپ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے گھر میں جنہوں نے آنکھ کھولی ہے ان کو پتہ ہے کہ قرآن کی کتنی ایک اہمیت ہے مسلمانوں کے لیے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں یا ویسے بھی آپ دن کے وقت وضو کریں، قرآن کھولیں، قرآن کو پڑھا کریں. قرآن ایک پڑھنے والی چیز ہے، ایک سمجھنے والی چیز ہے. خالی یہ بھی نہیں کہ آپ ایک معزز کتاب سمجھ کے اس کو پڑھ لیا کریں، آپ اس کو سمجھا بھی کریں کہ خدا آپ کے کیا اشارے کر رہا ہے آپ کے اپنی طرف، خدا آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے زندگی کے بارے میں. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قرآن مجید کتاب لکھی ہے. جب کوئی بھی مصور یا کوئی بھی کاتب ایک کتاب لکھتا ہے تو وہ اس کتاب کو مطلب سمجھانا چاہتا ہے پڑھنے والے کو، ایک قاری کو. تو قرآن کے قارئین کو بھی سمجھنا چاہیے قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. قرآن میں بہت سارے حکایات ہیں، بہت سارے حکم ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، بہت ساری طویل باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم مسلمان الحمدللہ، خاص کر پاکستانی، یہ صرف قرآن کو بس معزز چیز سمجھ کر چوم کر پڑھ کر اور رکھ دیا جی. قرآن کو سمجھیں. دنیا میں ترقی اس دنیاوی پیسے میں یا اس دنیاوی چیزوں میں نہیں ہے. اصل ترقی 200 سال پیچھے جا کر دیکھیں تو آپ سلم کے ساتھ، آپ سلم کے ایمان، آپ سلم کے ساتھ جو آپ سلم ہمارے لیے دین لے کے آئے اس پر عمل کرنا ہی ہماری اصل فلاح و کامیابی ہے مسلمانوں کے لیے. تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے. تو کیسے کتاب کی بات ہو رہی تھی، میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھتا ہوں. تو میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں، سورہ رحمان پڑھتا ہوں، سورہ واقعہ شام کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں، اور سورہ تغابن وہ صبح کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں. عصر کی نماز کے بعد سورت پڑھتا ہوں، سورہ جمعہ پڑھتا ہوں. اس طرح اور بہت ساری صورتیں ہیں جو آپ کا دل کرے وہ آپ پڑھ لیا کریں. تو میں جیسے ہی فارغ ہوا تو میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. الحمدللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں زندگی میں بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ ایک پڑھنے والے دماغ جو ہوتا ہے وہ ایک بہت تیز دماغ کہلاتا ہے. کئی جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو لوگ بار بار دماغ کو یوز میں لاتے رہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزمرہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کے تصورات کو پڑھیں. یہ کتابیں کئی مصنف ہی ہوتے ہیں، ان کا تصور ہوتے ہیں، اور کئی ہوتے ہیں وہ ریئل زندگی ہوتی ہے. تو میں زیادہ تر ریئل لائف سے پڑھتا ہوں کہ ریئل لائف میں کیا ہوتا ہے. اس لیے میں نے یہ ڈیلی بلاگنگ بھی ریئل لائف کے اوپر شروع کی ہے. اس لیے اس ویڈیو کے اوپر کوئی ایڈیٹنگ میں نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، کیونکہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ ریئل لائف کیسی ہوتی ہے. جو ایڈیٹنگ کر کے دکھاتے ہیں وہ تو ایک عام سی بات ہے، ہر بندہ موویز دیکھتا ہے، ڈراماز دیکھتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، تو ہر بندہ بور ہو چکا ہے ایڈیٹنگ سے. تو ایڈیٹنگ ایک کوئی خاص چیز نہیں ہے. آپ ریئل لائف کے اوپر فوکس کیا کریں کہ ریئل لائف میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو میں مطالعہ کر رہا تھا. اصل میں اس کتاب میں ہے کیا، جن لوگوں نے پڑھی ہے یا جن دوست احبابوں نے پڑھی ہے تو ویل، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو میں بتاتا چلوں کہ ساگر صدیقی جو ہے، ساگر صدیقی ایک شہر گزرا ہے ہمارا پاکستان کا. اس ٹائم پاک و ہند اکٹھا تھا. پاکستان اس ٹائم آزاد نہیں ہوا تھا. پاکستان آزاد ہونے کے بعد پھر یہ پاکستان میں آئے. تو ان کی زندگی بڑی مختصر سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قصہ مختصر بہت مشکل میں گزری ہے. اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ شاعر لوگ صرف لکھنے میں زندگی گزارتے ہیں، وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے یا کمانے کے چکروں میں نہیں پڑتے. تو ان کی زندگی بڑی مشکل میں گزرتی ہے. تو ساگر صدیقی بھی زندگی کسی طرح چکی میں پستا رہا، اور پستے آخر وہ مر گیا. تو اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، ان کی زندگی میں ثانیہ پیدا فرمائے ان کے آباء و اجداد کے لیے، اور ان کے جو پیچھے نسلیں ان کی آباد ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. تو ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تندور، روٹیاں پکانے والا تندور ہوتا ہے، اس کے اوپر بیچارے سوتے تھے، اور اس طرح ان کے پاس سونے کے لیے سردی میں کمبل نہیں ہوتا تھا. تو کچھ لوگ پیسے کی مدد کر دیا کرتے تھے. اس وقت جو مشہور اداکار کام کرتے تھے وہ ان سے اپنے لیے کچھ جملے لکھوا لیتے تھے، کچھ شاعری لکھوا لیتے تھے، اور محض کچھ وہ پیسے، کچھ رقم. اس دور میں ایک مطلب کوئی وہ نشہ کرتے تھے، وہ سگریٹ کا نشہ کرتے تھے یا شراب کا، وہ ان کو دے دیتے تھے. تو وہ ان سے اپنی فلموں کے گانے لکھوا لیے، اور اس طرح کچھ بہت سی چیزیں وہ ان سے لکھوا لیتے تھے. تو ان کی کچھ غزلیں میں نے صبح مطالعہ کی، تو مجھے 1-2 شعر ان کے بہت پسند آئے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ شعر ہے کہ یہ شعر ہے ان کا: جس سے یار اپنا کہنا اسے چھوڑنا ببر میں،
یہ حدیث دل براں ہے، یہ کمال دل بری ہے۔ اور ایک جگہ ان کا شعر اسی طرح تھا کہ شاید مجھے میں نے پیج کہیں گھما دیا ہے وہ، تو قصہ مختصر کہ وہ اپنے ان کی جو شاعری سے لگتا ہے کہ ایک تو وہ اپنی وہ محبوبہ تھی، اس سے مطلب وہ بڑے پریشان تھے، وہ مطلب جس کی وجہ سے ان کی زندگی خراب ہوئی، اور دوسرا سب سے بڑا ہاتھ ان کے اپنے دوستوں کا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کئی عذر میں اس طرح کے شعر لکھے ہیں۔ ایک جگہ وہ شعر لکھتے ہیں کہ دیار پیر مغاں میں آ کر ایک حقیقت کھلی ایسا، اگر خدا کی بستی کے رہنے والے تو لوٹ لیتے ہیں یار بن کر۔ مطلب ان کے دوستوں نے بھی ان کے ساتھ غداریاں کی ہیں کئی جگہوں پہ، تو جس وجہ سے وہ اپنے یار کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنے دوستوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دیار پیر مغاں میں آ کر ایک حقیقت کھلی ایسا، اگر خدا کی بستی کے رہنے والے تو لوٹ لیتے ہیں یار بن کر۔ اور اس بات کا محض مقصد یہ ہے کہ دوست احباب اس وقت تک آپ کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں جب تک وہ آپ کے لیے سوچتے ہیں۔ دوست کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے دوست کے اوپر بوجھ ڈالتے جائیں۔ بوجھ ڈالنے کا مطلب میں یہ نہیں لوں گا کہ آپ اپنے دوست کے اوپر خرچے ڈال رہے ہیں، کوئی اس سے پیسے مانگ رہے ہیں، ادھار مانگ رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ زندگی کا مقصد ہے، وہ زندگی کے اصول کے لیے ہر بندہ ہی اس وقت کروڑ پتی بھی ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ قرض ہوتے ہیں، وہ اس نے قرضہ اٹھایا ہوتا ہے، کوئی بزنس شروع کیا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ کئی بندے آپ دیکھیں گے کہ جو غریب ہوگا، ایک بندہ ایک غریب ہے، اس کی آمدنی 10-15 ہزار پر منتھ ہے، تو اس کے پاس ایک سائیکل ہوگا، تو اس نے وہ قسطوں پہ لیا ہوگا، اس کے وہ پیسے اتار رہا ہوگا۔ اگر تھوڑا سا اس سے اوپر 20-30 ہزار کمانے والا پر منتھ ہے، اس نے موٹر سائیکل قسطوں پہ لیا ہوگا، یا موٹر سائیکل کسی دوست سے لیا ہوگا تو اس کو پیسے ادھار کر کے دیتا رہے گا۔ اس طرح کوئی اس سے تھوڑا اوپر چلے جائیں گے جس کی 50-60 ہزار روپے ہوگی، تو وہ تھوڑا اس سے اچھا موٹر بائک لے لے گا۔ اگر کسی کے پر منتھ سیلری 2 لاکھ 3 لاکھ چل رہی ہے تو وہ ایک گاڑی قسطوں پہ لے لے گا۔ تو مطلب اس طرح ہر بندہ ایک قرض کے نیچے ہے۔ مطلب اب چھوٹے والا دیکھے گا وہ بڑے کو، اس کے پاس پیسہ ہے، یار مجھے نہیں دے رہا، یہ نہیں کر رہا۔ تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اپنے دوست جو غریب دوست ہوتے ہیں ان کی تھوڑی مدد کیا کریں۔ مدد ایسے نہیں ہوتی کہ آپ ان کو پیسے دیں کہ یہ میرا صدقہ ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں، اللہ نہ کرے۔ ہر بندہ اپنی کماتا ہے، ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، میں اپنی خود کماؤں گا۔ کبھی کسی کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، مجھ سے پیسے کمانے میں کم تر ہے۔ کوئی بھی کم تر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی بھی انسان دوسرے سے کم تر نہیں ہے، یا کسی کم تر نہ سمجھو۔ میرے نزدیک سب سے امیر ترین بندہ وہ ہے جو تقویٰ میں سب سے آگے ہے، اور میرے نزدیک بھی وہی ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ میں آگے ہے۔ تو اللہ سے لگا کے رکھیں، یہ انسانوں کے پیچھے مت پڑے کہ فلاں غریب ہے، فلاں امیر ہے، فلاں بہت امیر ہے، فلاں بہت غریب ہے۔ یہ دنیا ہے، وقت ہر کسی کا بدلتا رہتا ہے، کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی امیر ہوگا پھر غریب ہوگا، کوئی غریب ہوگا پھر امیر ہوا، پھر غریب ہو گیا۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی چلتی رہتی ہے، تو اس طرح یہ وقت گزرتا رہتا ہے۔ تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے دوست احبابوں کو کبھی بوجھ نہ ڈالیں۔ مراد یہ کہ اگر آپ کا دوست جیسے ایک حجام آپ کا دوست ہے، تو غریب ہے اور آپ اچھے خاصے خاندان سے ہیں، آپ ادھر جاتے ہیں، آپ کٹ کرواتے ہیں اور آپ وہ پیسے نہیں لے رہے، پہلی بار آپ کو 2-3 بار نہ کر دیتے ہیں، آپ پھر بھی اس کو زبردستی پیسے دیں یار، وہ آپ کا دوست ہے۔ آپ کا درزی دوست ہے، آپ اسے سوٹ سلواتے ہیں، وہ آپ سے پیسے نہیں لیتا، یار میرا دوست ہے کیا کہے گا مجھ سے پیسے لے لیے اس نے۔ تو ایسا نہ سوچیں۔ آپ اپنے دوست کو اگر وہ 1500 سلائی لے رہا ہے تو آپ اس کو 2000 دیں، آپ استار رکھتے ہیں 3000 دیں، اس کو کہیں بھائی میری طرف سے خوش ہو کے دے رہا ہوں، سوٹ اچھا سلایا، میں کسی بار سلواتا اس کو میں 4-5 ہزار روپے دے دینے تھے، میں نے اس لیے آپ سے سلوایا، چلو یار آپ اچھا سی ہے، میں آپ کو 2000 روپے 3000 روپے آپ کو خوشی کے طور پہ دے رہا ہوں، تاکہ اس کے بچے بھی خوشی کے ساتھ عید گزار سکیں، اس کے بچے بھی خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، وہ زندگی خوشی گزار سکے، وہ خوش رہے کہ میرا دوست واقعی میرے بارے میں سوچتا ہے۔ آپ وہاں جائیں جی، وہ دوست آپ کا غریب حجام ہے، درزی ہے، کوئی اور چھوٹا موٹا وہ کام کرتا ہے، چھوٹی سی دکان ہے، تو آپ اس کے اوپر جا کے بوجھ ڈال دیں، 10-15 بندے ساتھ لے جائیں، یار اس کے لیے چائے منگواؤ، یار یہ کر دو، یار آج بوتل منگوا لو، یار کیک منگوا لو، یار آج روٹی منگوا لو، آج کڑھائی بنوا لو۔ تو میرا بھائی دوستوں پہ کبھی بھی بوجھ نہ ڈالیں، اپنے رشتہ داروں پہ کبھی بوجھ نہ ڈالیں۔ آپ کو کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو آپ کی طرح کے مطلب ہو سکتا نہیں ہوں، اب ہمارے وہ کچھ ہوں گے جو ہماری طرح جن کی آمدنی پر مت ہمارے گھر جتنی نہیں ہوگی، کچھ ہوں گی جن کی ہم سے بڑھ کر ہوگی، تو ہمیں ہمیشہ ہم سے چھوٹوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو کچھ دوستوں کے بارے میں میں کچھ ریلز پڑھ رہا تھا، تو ایک جگہ میں لکھا ہوا تھا، پطرس بخاری البتہ وہ شاعر اس کے لکھتے ہیں، وہ کاتب ہیں اس بات کے، وہ لکھتے ہیں کہ دوست وہ ہے کہ اگر وہ تیرے ساتھ بیٹھا ہو اور اب سب خاموش ہے، کوئی بات نہیں ہو رہی، تو پھر بھی آپ کے دل کو بھانپ لے اور سمجھ جائے کہ آپ کو کوئی پریشانی چل رہی ہے، وہ اصل میں دوست ہے۔ کئی اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ دوست ایک ہیرے کی مثال ہے
اور بھائی سونے کی مثال، تو پوچھا گیا کہ بھائی سونے کی مثال کیوں رکھا گیا، حالانکہ بھائی تو بھائی ہے، خون کا رشتہ ہے، اس کو سونے سے عام مثال مشابہت دی گئی ہے، اور ہیرا ایک بہت قیمتی، ایک بہت ہی بے مثال قیمتی چیز ہے دنیا کے اندر. تو ایک دوست کو ہیرے سے کیوں مشابہت دی گئی ہے، تو فرمایا گیا کہ سونا جو ہے نا، سونا وہ بھائی کو اس لیے مشابہت دی گئی ہے کہ بھائی اس وقت تک آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے، یا وہ آپ نے چنا نہیں ہے کہ آپ مطلب آپ کے ساتھ رہے، یا آپ کا دوست بنے، یا آپ کی بات میں شریک ہو، یا پھر آپ کے ہر معاملے میں شریک ہو. وہ خدا کی طرف سے آپ کو ایک نعمت ملی ہے، وہ آپ کے اچھا بھائی بھی نکل آئے، برا بھی نکل آئے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بھائی دوست جو ہے وہ انسان زندگی میں خود چنتا ہے. اور الحمدللہ ہر انسان کو، کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں لوگ پاگل ہے، فلاں بندہ پاگل ہے، یہ ہے وہ ہے. ہر بندہ اپنے لیے خود سیٹسفائی ہوتا ہے، اور ہر بندہ اپنے لیے ذہین ہوتا ہے اور قابل ہوتا ہے. تو ہر بندہ اپنی ذہانت و قابلیت کے بل بوتے پر ہی ایک دوست کو دوست بناتا ہے. اور اگر وہ دوست حلالی نکل آئے تو غیرت مند ہو، تو وہ میں کہتا ہوں کہ ہیرے سے بھی بڑھ کر ہے. اس دنیا میں بے مثال چیز ہے، اور ایک لا مثال چیز ہے دوست، میں کہتا ہوں حد ہے. تو سب سے بڑی مثال آپ لے لیں، آپ وسلم کے جو دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق. اصل میں حضرت ابوبکر صدیق جو ہسٹری میں نے پڑھی ہے، جو میرے مطابق لکھی ہے، ابوبکر صدیق ایک تاجر تھے. آپ وسلم بھی ایک تاجر رہے ہیں اپنے دور میں. شاید آپ کو وہ واقعہ یاد ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ وسلم کو جب شادی کا پیغام بھجوایا، تو ان کو کیا پتہ چلا تھا؟ ان کو پتہ چلا تھا کہ ایک چھوٹی سی عمر کا نوجوان لڑکا ہے جو تجارت میں بہت آگے نکل گیا ہے. تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کرتی تھی، تو انہوں نے اس لیے آپ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ وہ تاجر ہے. تو اس لیے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے. اس وجہ سے آپ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی تھی. تو مطلب ہیرے، وہ کیوں ہیرے نکلے؟ کیونکہ آپ وسلم نے ان کو پہلے سے ہی پرکھا ہوا تھا، وہ آپ وسلم کے دوست تھے. اور پھر جب وہ آپ پر ایمان لے آئے تو پھر میں تو کہتا ہوں اس سے بھی بڑے ہیرے بن گئے. اور پھر غار کا واقعہ آپ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیسے نبھایا. پھر جب جنگ کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ سب صحابہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنا حصہ ڈالیں جنگ کے اندر. تو میں وہ قصہ پڑھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں کئی بار کہ دیکھو نا لوگوں کے ایمان پختہ کتنے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا مال پیش کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور بڑے خوش جا رہے تھے کہ آج میں نا حضرت ابوبکر صدیق سے اوپر بازی لے جاؤں گا، آپ وسلم کو میں ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ میں ان کا سب سے بڑا یار ہوں، ابوبکر صدیق سے بڑا یار ہوں. تو جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کانٹے انہوں نے بٹن کے طور پہ یوز کیے ہوئے ہیں، اور گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے. اور فرمانے لگے کہ میں نے گھر کی دیواروں پر بھی ہاتھ مارا ہے کہ شاید کوئی سوئی نہ رہ جائے تو جو میں جنگ میں لے جانے سے رہ جائے. تو مطلب انہوں نے گھر کا سارا مال پیش کر دیا. تو اس وقت بھی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بے مثال ایک دوستی کے طور پر انہوں نے شائع کر دیا کہ اس سے بڑھ کر دوستی کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسرا ایمان کی پختگی انہوں نے ظاہر کر دی. تو اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا نا مخلص ہو کر رہا کریں، درگزر کیا کریں، معاف کیا کریں، اس کے بعد برداشت کیا کریں. حضرت علی کا قول ہے کہ برداشت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس چیز کو برداشت کریں جو آپ کو مسلط کی جا رہی ہے، اور کسی حاکم وقت کی طرف سے یا کسی ایک امپاور تھنک کی جانب سے. آپ ہمیشہ اس چیز کو برداشت کریں جس کو آپ چھوڑنے کا حق رکھتے ہوں، جس کو چھوڑنے کی آپ طاقت رکھتے ہوں. جو آپ سے کم تر ہے اگر آپ کو ایسی بات کر گیا ہے جو آپ برداشت نہیں کر سکتے، جو آپ حالانکہ اس کے اوپر آپ چیخ چلا سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر ایک ناراضگی ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نہ کریں، اس کو کہتے ہیں برداشت کرنا. اور دوسری بات ہے صبر کیا کریں اور غصے سے تھوڑا پرہیز کیا کریں. غصہ جو ایسی چیز ہے انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے. واحد دنیا کے اندر بہت سی حرام چیزیں قرار دی گئی ہیں اور غصہ بھی ایک حرام چیز قرار دی گئی ہے، لیکن واحد وہ حرام چیز ہے جس کو پی جانے کا حکم دیا گیا ہے. وسلم کی حدیث ہے کہ غصہ حرام ہے اور اس کو پی جاؤ. مطلب غصے کو ہمیشہ پی جانا ہے، کبھی بھی کسی پر شائع نہیں کرنا، کبھی کسی کو ظاہر نہیں کرنا. غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ وقتاً 5-6 منٹ کے لیے کچھ منٹ کا دورانی ہوتا ہے جب آپ غصہ کر لیتے ہیں. کچھ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ آپ کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں،
کچھ آپ کی دوستیاں ٹوٹتی ہیں، کچھ آپ کے گھر بار میں اب آپ گھر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خودکشی پر تول جاتے ہیں، خالی غصے کی وجہ سے لوگوں کی طلاقیں ہو جاتی ہیں، لوگ خلا لے لیتے ہیں، مطلب کئی سین ہوتے ہیں، لوگوں کے گھر ٹوٹتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، تعلقات ٹوٹتے ہیں، ازدواجی تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، مطلب غصہ، صرف غصہ کی وجہ سے لوگ کئی سال اپنے پیاروں سے بات نہیں کرتے، اور جب پھر وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کا منہ دیکھنے کے لیے میں اس کے آخری منہ کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، تو پھر لعنت ہے ایسی زندگی پہ یار۔ اگر آپ نے پوری زندگی اس سے ناراض رہ کر اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور جب وہ مر گیا آپ اس کے منہ دیکھنے گئے تو کیا کہتے ہو، وہ قیامت دن آپ کو نہیں پکڑے گا۔ ہمیشہ اپنے تعلقات اچھے بنا کے رکھو۔ قرآن میں ذکر ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، سورہ انفال کے اندر 9 سے 12 سورہ انفال کے اندر ذکر آتا ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنی ذاتوں کے درمیان صلح رکھو۔ ذات سے مراد یہ نہیں کہ اپنی قومیں ہیں کہ ہماری نیشنز کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ذات سے مراد انسان کی ایک ذات لی گئی ہے، انسان۔ سب سے پہلے ہم ایک انسان ہے، چاہے وہ کافر ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، مذہب کوئی بھی اس کا ہے، وہ چاہے وہ ایرانی ہے، عراقی ہے، چاہے پاکستانی ہے، وہ فلسطینی ہے، چاہے وہ امریکن ہے، چاہے وہ ہندو انڈین ہے، وہ بعد میں سب ہے، پہلے سب ہم مسلمان ہیں۔ ایز اے ہیومینٹی، ایز اے انسان، ہمیں ہر مسلمان کی جان ہر چیز سے قیمتی ہے۔ کبھی کسی مسلمان کی جان کے اوپر کو بنی ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں اس کو اس پھندے سے نکالنا چاہیے تاکہ وہ خوش رہے اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کا مذہب، اس کے بعد آپ اپنے مذہب کو لے کے آئیں۔ اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ 6-7 بندے بیٹھے ہیں اور آپ ایک دین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک ہندو اپنا مکالمہ بیان کر رہا ہے، کافر اپنا بیان کر رہا ہے، بدھ مت اپنا بیان کر رہا ہے، مسلمان اپنا بیان کر رہا ہے، جس میں آگے پھر بہت سے فرقے بھی پڑ جاتے ہیں، جس طرح سنی وہابی۔ میں فرقوں میں بلیو نہیں رکھتا، فرقہ کبھی بھی فرقے میں آپ نہ پڑا کریں، کیونکہ ہر بندہ دین کے بارے میں تعلیم نہیں رکھتا۔ تو کچھ لوگ بحث و تکرار میں پڑ جاتے ہیں، اور تو یہی بحث و تکرار کئی لوگوں کی دشمنیاں پہ تول جاتے ہیں، اور کئی یہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ گھروں کے گھر کھا جاتی ہیں۔ تو میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 4 بندے وہ دین کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے کسی کافر کو اگر کوئی ہچکی آتی ہے اور وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے اور اتنا شدید قسم کا گر جاتا ہے کہ اب اس کو موت آن پڑے گی، تو کیا کہتے ہو، مسلمان اٹھ کے اس کو پانی نہیں دے گا، یا اس کو ہندو اٹھ کے پانی نہیں دے گا، یا اس کو بدھ مت اٹھ کے پانی نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا۔ کس وجہ سے؟ ہیومینٹی از اسٹل الائیو۔ ہمیشہ انسانیت کو ترجیح دیں مذاہب کے اوپر، چیزوں کے اوپر، پیسوں کے اوپر، اور ہر چیز کے اوپر۔ میں کہتا ہوں کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں۔ آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ جو نہیں جانتے میں بتا دیتا ہوں۔ کراچی کے اندر جس کی وہ وینس چلتی تھیں، اس کا نام بھی ایدی صاحب کو میں ایک سلیوٹ کرتا ہوں یار، کیا ایک عظیم پائے انسان گزرے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ابھی تک بھی ایمبولینس، ان سے بڑی ایمبولینس کمپنی کسی کی بھی نہیں ہے، اور فری آف کاسٹ ہے الحمدللہ۔ ان کے جو مزدور بھی ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے اور وہ بناتے ہیں، آگے ایمبولینس دے لیتے ہیں غریبوں کی مدد کے لیے۔ ان کا بیٹا بھی ماشاءاللہ ان سے بھی بڑھ کر مخلوق کی بھلائی میں لگا ہوا ہے۔ تو وہ ان کا جو سب سے بڑا ایک تقیہ کلام تھا، وہ کلام لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اور انسان بن کر اگر جو انسان ہے اور دوسروں کو انسان سمجھتا ہے، وہ انسانیت کو سمجھتا ہے۔ آپ اپنے مذہب کو لے کر جی فلاں کافر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، میں اس کے ساتھ یہ کر دوں، وہ میرے ساتھ یہ کر دے گا، یا وہ کیا سمجھے گا، لوگ کیا سوچیں گے میں کیا کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں سوچیں گے۔ لوگ ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، انسانوں کی فطرت ہے کہ جب تک انسان بات نہ کرے اس کو سکون نہیں رہتا۔ ان لوگوں کو باتیں کرنے دیا کریں، لوگ باتیں کریں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ کی نیت کیا تھی۔ تو انسانیت کے ساتھ بھلائی، اللہ کے ساتھ بھلائی آپ نے کر دی ہے۔ اب ایک بندہ کسی کے سمجھو ایک مدد کر رہا ہوتا ہے کسی غریب کی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ غریب اس کو کچھ نہیں دے گا، لیکن وہ کیا کہتا ہے یار میرے لیے دعا کرنا ہے، کیا کرنا، دعا کرنا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اس نیت سے دیا ہے کہ یار قیامت کے دن اللہ مجھے یہ واپس کر دے گا۔ اور اللہ سے جو بندے کرتے ہیں اپنا کاروبار، اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو کاروبار کرے گا اس کا منافع بخش کاروبار ہوگا، کبھی بھی انسان وہ گھاٹے کے سودے میں نہیں ہوگا۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہ اے نبی، آپ روزانہ کوہ طور پہ جاتے ہیں،
میں کھانے سے بھی قاصر ہوں، میرے پاس مجھے نہیں پتہ مجھے شام کو کھانا ملے گا، صبح کا کھانا ملے گا نہیں ملے گا، میرے پاس ایک وقت ہوتا ہے، 2 دن 3 دن بھوکا رہتا ہوں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کر کے یہ کہہ دیں کہ اس بندے کو زندگی میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے نا اس کو ایک ساتھ اکٹھا دے دیں۔ تو موسیٰ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے بات کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ السلام کلیم اللہ جب پہنچے کوئی دور ایک پہاڑ ہے، تو وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ کا فلاں بندہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے جو رزق سے پوری زندگی کا لکھا ہے وہ آپ اس کو ایک ہی بار عطا کر دیں، تاکہ وہ جتنا ایک بار پیٹ بھر کے کھا لے اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتا دیا کہ جا تیرے رزق مل جائے گا۔ اس کو رزق مل گیا، وہ جتنے ٹائم میں ملا، عرصہ ملا، وہ اللہ جانتا ہے۔ خیر اس کو رزق مل گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو وہاں دیگیں پک رہی ہیں، وہ اتنا راشن پک رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں کا امیر کون ہے جو اتنا پروگرام بنوا رہا ہے، جو اتنا نظام چلا کے بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی فلاں بندہ ہے، آپ اس سے ملنے گئے، دیکھا آپ سے شکل اس کی، تو آپ نے کہا تو وہی بندہ ہے یار جس نے کہا تھا کہ میرے پاس کھانے کے لیے وقت کھانا نہیں ہوتا، اور پھر تو آج الحمدللہ تم ہزاروں بندوں کو انسانوں کو کھلا رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے اس وقت جب مجھے سارا رزق ملا رہا زندگی کا، میں نے اللہ کے ساتھ کاروبار کر لیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ کیسا کاروبار کر لیا؟ انہوں نے کہا میں نے جتنا مال تھا ایک بار پکا دیا، میں نے کہا یا اللہ میں تیری مخلوق کو کھلا دوں گا، رات کا کھانا تو نے دینا ہے، اور الحمدللہ کارواں جیسے کہتے ہیں کارواں بنتا گیا، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ تو لوگ خود ہی لاتے ہیں، پکاتے ہیں، مجھے بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، تو سب کھا رہے ہیں۔ تو اس طرح اپنے رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کریں، اللہ آپ کو اس سے دگنا اور زیادہ دے گا۔ میں آپ سے ایک بات شیئر کروں، حالانکہ مجھ کرنی نہیں چاہیے، کچھ لوگ سمجھے گا کہ بھائی ایکسپوز کر رہا ہے خود کو، یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے سے جو کم تر ہیں ان کی مدد کیا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں۔ آپ جتنا حصہ لے سکتے ہیں اتنا لیں۔ اگر آپ کے جیب میں 1000 روپے پڑا ہے تو آپ 1000 نہ دے دیں، یہ نہیں کہ آپ اپنے خود کی ضروریات کو مار دیں۔ ظاہری بات ہے آپ کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں تو آپ اپنا کھائیں، اپنے خود پہ لگائیں، گھر پہ لگائیں، بیوی بچوں پہ لگائیں، ماں باپ پہ لگائیں، اور اس کے بعد جو غربا آپ کے خاندان میں ہے پہلے آپ ان پر لگائیں۔ اس کے بعد جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو کبھی یہ کہہ کر نہ دیں کہ بھائی تو اچھا خاصا ہے کیوں نہیں کماتا، تو یہ ہے بھائی تو یہ فیک لے کے پھر رہا ہے، یا تیرا بازو نہیں ٹوٹا ہوا تو فیک ہے، یا کچھ اماں جی پھر رہی ہوتی ہیں، یہ اماں جی جان بوجھ کر مانگتی ہیں کہ بھائی اتنا پیسہ ہے۔ یار اس نے آپ سے سوال کیا ہے اللہ کے لیے، اور آپ کو کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر دینے لگے کہ تیری شکل نہیں ہے تجھے دینے والی کہ میں تجھے دوں، تو وہ کیا لگتا ہے ہماری شکل ہے کہ اللہ ہمیں دے؟ کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہماری شکل دیکھ کر اللہ نے نہیں دیا۔ اگر ہمارے اعمال ہماری شکل دیکھ کر اللہ دیتا تو ہمیں اتنا نہ دیتا۔ تو جب آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں تو کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ یار اس کی شکل نہیں ہے، وہ فیک ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا تو ان کے پاس بہت ہی مال تھا، بہت زیادہ ہی مال، اونٹ، بکریاں، بھیڑ، زمینیں، ہر چیز ان کے پاس میں کہتا ہوں وافر مقدار موجود ہے۔ اس دور میں وہ بہت ہی امیر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یار میرا کتنا کریم اور جلالی پیغمبر ہے تو اور میرا خلیل ہے۔ وہ فرشتے فرمانے لگے کہ اے اللہ خلیل تو ہوگا، جب اتنا مال ہے، ہر چیز ہے، تو خلیل کیسے نہیں بنے گا؟ تو ان کا لقب تھا حضرت، ان کا جو نام تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام پہ وہ جانے جاتے تھے۔ وہ بہت ہی پیارے پیغمبر اور جلالی پیغمبر کے طور پر گزرے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت خلیل پیغمبر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جا انسانی شکل میں جا کے میرا نام لے وہاں پہ اور دیکھ وہ کیا کرتا ہے۔ تو فرشتے گیا انسان کی شکل میں، جا کے وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گیا، ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر، مطلب اللہ کا نام لیا، اللہ کی اذان دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنی بکریوں کے ساتھ مطلب چہل قدمی کر رہے تھے، بھیڑ اونٹے بھیڑ تھے، تو ان کے ساتھ وہ چل رہے تھے۔ تو انہوں نے آواز سنی، وہ بھاگتے ہوئے فوراً گئے اور جا کے دیکھا اور کہا کہاں سے آواز آئی، پتہ چلا کہ وہاں ایک آدمی آواز اذان دے رہا ہے۔ تو انہوں نے جا کہا یار ایک بار اذان پھر دے یار، تیری آواز بڑی پیاری ہے، مجھے اللہ کا نام سن کے بہت اچھا لگا۔ تو وہ کہنے لگے، فرشتہ جو تھا انسان کی شکل میں، وہ کہنے لگا کہ پہلے میں اپنے کہنے پہ اذان دے رہا تھا، میرے دل کے مطمئن ہونے پہ، ضمیر کے کہنے پہ، اور اب تیرے کہنے پہ دینی ہے تو بتا تو مجھے کیا دے گا؟ وہ کہنے لگے تجھے کیا چاہیے؟ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے ساری بکریاں دے دے، ریوڑ پورا دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ٹھیک ہے لے جا، اذان دے۔ انہوں نے پھر دی، کہا پھر دے۔ فرشتہ کہنے لگا اب کیا دے گا؟ کہا میرے سارے اونٹ تیرے۔ انہوں نے پھر اذان دی،
انہوں نے کہا کیا سرور ہے؟ انہوں نے کہا پھر دے۔ فرشتہ کہنے لگے اب مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا میرے پاس سارا بھیڑوں کا ریوڑ ہے، یہ سارا تیرا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر اذان دی، سب کچھ اس کو فرشتوں نے لے لیا۔ تو اینڈ پہ نا حضرت علیہ السلام اس کو پھر کہتا ہے پھر اذان دے، کہتا ہے ابراہیم تیرے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں، تو مجھے دے گا کیا جس کے لیے میں اذان دوں؟ کہتا ہے یار تیرے سارے ریوڑ میں نے تجھے دیے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تجھے کو بندہ تو چاہیے نا، میں ساری زندگی فری ان کی دیکھ بھال کروں گا، ان کو چراؤں گا، تو ایک بار پھر مجھے اللہ کا نام سنا دے۔ تو فرشتہ اس دم بول اٹھا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور یہ سارا مال تجھے واپس کرتا ہوں، ہم تجھے آزما رہے تھے۔ تو اللہ کے جو خلیل اللہ نے ایسے نہیں بنائے، مطلب کہ جو اپنے جان تک قربان کرنے کے لیے وہ راضی ہوتے تھے، تو وہ اصل خلیل مطلب دوست، وہ اللہ کے دوست تھے، تو مطلب واقعی دوست تھے۔ تو اللہ نے ان کو آزمایا اور اللہ نے پایا کہ وہ واقعی میرے جلالی پیغمبر ہیں اور خلیل ہیں اور دوست ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے حضرت بکر صدیق علیہ السلام کے ساتھ جب غار میں واقع ہوا تو آپ نے سانپ کی ایک سوراخ کے اوپر رکھ دی، پاؤں بیڑی رکھ دی، سانپ کاٹ رہا ہے لیکن انہوں نے بیڑی نہیں ہٹائی۔ کیا کہا کہ میرے دوست کو یار کوئی چوٹ نہ آ جائے، کوئی ضرب نہ لگ جائے، کوئی سانپ ان کو ضرب نہ لگا جائے۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق کے کئی واقعات ہیں، حضرت عمر کے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میں نے کوئی آپ وسلم کا سچا دوست نہیں دیکھا، اور آپ وسلم ہمیشہ حضرت بکر صدیق کو یار غار ہی کہا کرتے تھے، مطلب ہمیشہ اس کو دوست ہی کہا۔ آپ وسلم حضرت بکر صدیق کے گھر آپ وسلم کی جو لاسٹ شادی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عائشہ بھی کہا جاتا ہے، ہماری مائیں ہیں، کیونکہ نبی کو جو بیوی ہوتی ہیں وہ ہماری مائیں ہوتی ہیں، امت کی مائیں ہوتی ہیں۔ تو وہ بھی حضرت بکر صدیق کی بیٹی تھی، اور آپ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عمر فاروق تھی، حضرت عثمان غنی کے ساتھ بیائی تھی، ایک بیٹی حضرت عمر فاروق کے ساتھ بیائی تھی، اور ایک بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیائی تھی۔ تو دوستی میں کہتا ہوں مثالیں قائم کی ہیں، تو حضرت عمر نے، حضرت بکر صدیق نے، اس کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے، اور اس طرح بہت سی مثالیں ملتی ہیں آپ کو دوستی کے بارے میں۔ تو الحمدللہ آپ اچھے دوست بنیں، ایک غیر متوقع طور پر دوست بنیں کہ آپ ان کی مدد کریں۔ دوست وہ نہیں کہ آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، دوست وہ ہے وہ آپ کے غم میں بھی شریک ہو۔ اگر آپ کے اوپر کوئی دکھ آیا، کوئی مصیبت آئی ہے تو آپ کا دوست سائڈ پہ ہو، یار نہیں میں سائڈ پہ ہوں، یار میرے پاس پیسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، نہیں، خالی خوشی کے وقت آپ کے پاس آ جائے، ہاں یار مٹھائی کھلا دے، پڑھائی کھلا دے، یار وہ کر دے۔ دوست وہ ہے جو آپ کے ساتھ دوستی نبھائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وفادار دوست ایک پورے خاندان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایک دوست ہمیشہ چن کر بنائے، کیونکہ دوست بنانے کے آپ کے بھائی ہیں، باپ ہیں، بہن ہیں، ماں ہے، وہ چیزیں وہ ایک قدرتی طور پر مل گئی، آپ کو نعمت ہے، اگر اچھی ہیں، اگر زحمت ہیں تو آپ دعا کیے کریں اللہ ان کو صحیح کرے۔ لیکن دوست جو ہے وہ آپ کو خدا نے چننے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، تو آپ الحمدللہ اپنے دیکھ بھال کر کے دوست بنائیں، اور ایسے دوست بنائیں تو وہ آپ کے ساتھ رہیں، آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ لکھتا ہے کہ دوستی جتنی بھی اچھی ہو 2-3 سال 5 سال سے آگے نہیں جاتی۔ الحمدللہ میں نے ایسے دوستیاں بھی دیکھی ہیں۔ میرے والد صاحب کے جو دوست تھے جو بچپن سے ان کے ساتھ تھے، الحمدللہ ابھی تک وہ ان کے ساتھ ہی ہیں، ابھی تک ان کے تعلقات ہیں، دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ مطلب زندگیاں بیت جاتی ہیں دوستیاں نبھاتے۔ اب شاید وہ لوگ کہتے ہیں پرانا وقت چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حالات وہ بات وہ نہیں ہے۔ دوستیاں اب بھی ویسی ہی ہیں، بس نبھانے والے ختم ہو چکے ہیں۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا مخلص رہا کریں، برداشت کیے کریں، گریز کیے کریں، اور ایٹ دا اینڈ آپ سے کہوں گا کہ چیزیں کو وزٹ کریں، پروموٹ کریں۔ میں کہتا ہوں بیسٹ برانڈ جا رہا ہے۔ میں پچھلے دنوں بابا جی کے ایک دیکھ رہا تھا، ان کے انٹرویو کے اندر وہ ایک بندوں سے پوچھتا ہے، یار نا آپ خیرات کیوں نہیں کرتے زیادہ، آپ اتنا دیا ہوا ہے اللہ نے، یہ وہ۔ تو آگے سے انہوں نے جو بات کی نا ہمارے کمپنی کے مالک نے، میں ان کو بابا جی اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے بابا جی مطلب ہمارے والدین سے بھی زیادہ بڑھ کر ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو ہم بابا جی کہتے ہیں پیار سے۔ تو وہ انہوں نے ایک آگے سے بات کی، جواب جو دیا نا، میں کہتا ہوں دل پہ لگ گیا۔ چیز اس میں جتنے کام کرنے والے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ یار بابا جی سے بڑھ کر کوئی بندہ نہیں، میں ہم نے اتنا اچھا انسان نہیں دیکھا آج تک، اور دوسروں کے لیے سوچنے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں خیرات کرتا رہوں، لوگوں کو باہر دیتا رہوں، لیکن اپنے جو میرے بچے میرے نیچے کام کر رہے ہیں، ہمارے نیچے کام کر رہے ہیں، ان کی سیلری میں کام دیتا رہوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں سیلری بڑھا کے دوں، وہ خیرات کرنے سے وہ بہتر ہوگا کہ جو میرے ساتھ رہیں گے وہ تو مخلص رہیں گے نا۔
وہ تو خوش رہیں گے. اگر میں ان کے گھر کے پہیے صحیح اچھی طریقے سے چلا دیتا ہوں تو یہ میری خیرات سے بھی بڑھ کر ہے, اللہ مجھے اس کا بھی ثواب دے دے گا. اور حقیقت ہے الحمدللہ, میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ ٹی ڈی ایس عام پرائیویٹ جاب سے بیسٹ سیلری دیتا ہے, اور الحمدللہ اچھی خاصی فرق ہے. یہ نہیں کہ بھائی 3-4 ہزار کا فرق ہے, اچھا خاصا فرق ہے. میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اتنا اچھا خاصا فرق ہے کہ ان لوگوں کی ہاف سیلری سمجھ ہو عام پرائیویٹ جابس کی, تو ہماری سمجھ اتنی وہ ایڈ ہو جاتی ہے اور ہماری سیلری آتی ہے ایک بندے کی. اور الحمدللہ یہاں سب برابر ہیں. یہاں کسی کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ وہ کم تر ہے, ڈش واشر ہے, کلینر ہے, یا کوئی کچن ہے, کوئی باہر ہے, کوئی سرور ہے, کوئی سب برابر ہے الحمدللہ. بابا جی میں ایک بات بہت مجھے پسند آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, آپ نے کبھی بھی اپنی سیلف رسپیکٹ کے اوپر کوئی بات برداشت نہیں کرتی. اور حقیقت ہے کہ اس کمپنی کے اندر کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ سیلف رسپیکٹ خراب نہیں کرتا. اور الحمدللہ بابا جی کو اللہ اور ترقیاں دے, اللہ ان کی اور برانچیں جلد از جلد بنائے. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جتنی برانچیں پاکستان کے اندر پھیلیں گی پاکستانیوں کے لیے فائدہ ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فلسطین کے اندر جو ظلم اسرائیلی کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم مذمت کرتے ہیں. میں دل زور سے مذمت کرتا ہوں. میں ہمیشہ دعائیں بھی کرتا ہوں, آپ بھی دعا کیے کریں ہر نماز کے بعد. فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ فل سپورٹ کر رہا ہے KFC, میک ڈونلڈس اور اس طرح کے جتنے برانڈس پاکستان میں باہر کے آئے ہیں, پاپا جونز ہوگا اور اس طرح کے مطلب پیزا ہٹ, یہ سب سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ باہر کے برانڈ ہیں, اسرائیلی برانڈ ہیں, یہ مطلب ایک امریکن برانڈ ہیں. تو آپ ہمیشہ پاکستانی برانڈس کو سپورٹ کریں. جیسے آپ پاکستان کے اندر آپ پیپسی کولا پی رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں, آپ گور میں یوز کریں. گور میں پاکستانی پروڈکٹ ہے تو پاکستان کا نام اوپر جائے گا, برانڈ اوپر جائے گا, تو ظاہر سی بات ہے ملک کے اندر ترقی ہوگی. اور دوسری بات, آپ چیزیں کو سپورٹ کریں اور چیزیں کو وزٹ کریں, چیزیں کو پیزے کھائیں. پیزا ہٹ, KFC اور میک ڈونلڈ اور پاپا جون اس طرح کی چیزوں کو آپ بائیکاٹ کر دیں تاکہ پاکستان ایک یہ بات نہیں کہ چیزیں اس کو مطلب کو سپورٹ ملے گی, یہ ہم لوگوں کا بھلا ہے. اور اگلے قیامت کے دن جب اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ آپ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے ان کی مدد کر رہے تھے, کافروں کی مدد کر رہے تھے, اب ان کو اسلحہ لے کے دے رہے تھے, تو ہم کہیں کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں لے کے دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب آپ یہ کھا رہے تھے, یہ پی رہے تھے, تو ان کا پیسے کا منافع جو تھا وہ انہیں کے اندر یوز ہو رہا تھا. تو آپ برائے مہربانی ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں, جتنی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں تاکہ مسلمان بھائی کا ظلم روکا جا سکے. اب جتنا بائیکاٹ ختم کرے گا الحمدللہ, میں نے پچھلے دنوں دیکھا ہے اچھا خاصا فرق پڑا ہے پاکستان کے اندر. اور بھی کئی ممالک کے اندر جو مسلمان ممالک ہیں انہوں نے KFC, میک ڈونلڈ کے اندر اچھا خاصا بائیکاٹ کیا, لیکن ابھی تک بھی کچھ لوگ ہیں جو پیپسی کولا اور اس طرح کی بوتلیں یوز کر رہے ہیں اور جناب جی پیزا ہٹ, میک ڈونلڈ, KFC کے اوپر جاتے ہیں. ان لوگوں سے گزارش ہے کہ الحمدللہ آپ پاکستانی پروڈکٹ یوز کریں, کسی اور ملک کا یوز کر لیں, جیسے سعودی کو پروڈکٹ یوز کر لیں, مطلب وہ مسلم کنٹری کا یوز کر لیں, لیکن ان ممالک کا یوز نہ کریں کہ جو اسرائیل کے اندر وہ ہیلپ کرتے ہیں فلسطینی کو مارنے کے لیے. اللہ ان کے رحم و کرم فرمائے ان کے حال کے اوپر, اور ان کی جو وفات پا چکے لوگوں کی بخشش فرمائے. میں ان کو شہید ہی گنتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں مر رہے ہیں, وہ اپنے مسلمان ہونے کے ثبوت دیتے ہیں. حقیقت ہے میں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں, ہمیشہ فلسطین کی یہ اسرائیل فلسطین کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے. برائے نشی کے اندر اور مسلم کنٹریز ہیں, دنیا کے اندر اور مسلم کنٹریز ہیں, تو آپ دیکھ لیں کہ وہ واحد افغانستان اور فلسطین کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے. آپ لوگ حیران رہ گئے, لیکن جو میری پوائنٹ آف ویو ہے, میں نے بہت سی کتابوں کے مطالعے سے جو میں نے پوائنٹ آف ویو نکالا ہے, میرے مطابق کہ افغانستان اور فلسطین کے اندر ابھی بھی غیرت مند مسلمان پائے جاتے ہیں. ان کے اندر ایک جذبہ ہے ایمان کا جس کی وجہ سے وہ لڑتے ہیں, وہ جنگیں جیت جاتے ہیں. اب دیکھو افغانستان کے اندر امریکہ نے کتنے سال جنگ کی اور اس نے مات کھائی, کس وجہ سے کبھی ان کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں ہے, کوئی کسی طرح کی ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں, ان کے پاس سپورٹنگ چیزیں نہیں ہیں, کوئی ٹینک نہیں ہے, کوئی رائفلیں نہیں ہیں, لیکن ان کے پاس کیا طاقت ہے, ایمان کی طاقت ہے, اور انہوں نے مات دی ہے, امریکہ کو اچھی خاصی مات دی ہے. اور فلسطین کے اندر وہ کیوں اتنا کرتا ہے, فلسطین کا بچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو ہم لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ انجینئر بنے گا, یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ انجینئر بنے گا, یہ فلاں بنے گا, یہ فلاں بنے گا. لیکن فلسطین کے اندر جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا, تو وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ فلاں بنے گا, وہ کہتے ہیں کہ یہ ابسلم کا پکا امتی بنے گا, 5 وقت نمازی بنے گا, یہ قرآن کا حافظ بنے گا, یہ قاری بنے گا. ان لوگوں کی یہ سوچ ہے اور اس سوچ کو وہ مارنا چاہتے ہیں. ہم مسلمانوں کے اندر آج دیکھو یہ غلط فہمیاں, یہ ہر چیز, یہ کون پیدا کر رہا ہے, یہ کافر پیدا کر رہا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے اندر نفرتیں پیدا ہو جائیں اور مسلمان خود ہی آپس کو مارا. دیکھ لیں آج کل ہم مسلمان کو مار رہا ہے. تو برائے مہربانی برائے کرم اپنے یہ اسرائیلی پروڈکٹ کا فل بائیکاٹ کریں. جو میرے چاہنے والے ہیں ان سے پرزور اپیل ہے کہ وہ اس طرح بائیکاٹ کریں, اور جو ان کے عادی ہو چکے ہیں وہ کوشش کریں کہ کسی اور چیز کو ان کو مطلب
کوئی الٹرنیٹ ڈھونڈ لے. الٹرنیٹ ڈھونڈنے کا مطلب یہ طریقہ ہے کہ کوئی چیز کھاتے ہیں یا کوئی چیز لکھتے ہیں پڑھتے ہیں اردو سکھا رہے ہیں، اس کا الٹرنیٹ جلد از جلد ڈھونڈ لے تاکہ قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے، وہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہو کہ ہم نے مسلمان بچوں کو مرتے دیکھا ہے اور ہم نے ان کی مدد کی ہے اسرائیلیوں کی، ہم نے اپنے مسلمان بچوں کو بچایا نہیں. تو آج کے ولاگ اتنا ہی. دعا کریں، میری تو طبیعت ہی خراب ہے، اللہ صحت دے، اور ہم آپ کی بھی دعائیں کرتے ہیں، آپ ہماری بھی دعا کیے کریں. تو دعاؤں کا بہت اثر ہوتا ہے. تو ایک بار حضرت علی سے کسی بندے نے سوال کر دیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب انسان کی تقدیر پیدائش سے لے کر موت تک لکھ دی گئی ہے تو انسان دعائیں کیوں کرتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے انسان، ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں لکھا ہو کہ تو دعائیں کرتا جائے گا، تجھے ملتا جائے گا. اور کچھ انسان ہوتے ہیں دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار دعائیں نہیں ابھی قبول نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. بہت سے اس کے مطلب سسٹم ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ اسلم کی حدیث بھی ہے، ذکر بھی ہے قرآن میں، کہ جب آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ آپ کے حق میں بہتر نہ آپ کو نہیں دینا چاہ رہا، یا کچھ دیر سے دینا چاہ رہا ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بھلائی اور بہتری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اندر خوش رہا کریں. اور اگر آپ کی دعا میں دیری ہو رہی ہے تو دعائیں کریں. اگر آپ ہمیشہ دعا کیے کریں تو دعا کے آخر میں یہ کہا کریں کہ اے اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے، نہیں بہتر تو مجھے میرے ذہن سے اس کا خیال بھی نکال دے، مجھے سے دور کر دے. اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ زندگی سنور جائے گی اور نفسیاتی اور دنیاوی خواہشات کو کم کر دیں. جب تک یہ آپ کے اندر بری رہیں گی آپ دنیا کے پیچھے پڑے رہیں گے. آپ دنیاوی خواہشات، نفسیانی خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، دنیا خود بخود آپ کے پیچھے بھاگے گی جب آپ اللہ کی راہ پہ ہو جائیں گے. تقویٰ پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں اور اللہ کے ہاں خود کو سرخرو کروانے کے لیے آج ہی تیاری شروع کریں. قبر کی تیاری شروع کریں. قبر میں میں کہتا ہوں اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہاں پہ. ہم نے جتنے گناہ ہر انسان نے کیے ہیں، کوئی اعمال ہے اس کو وہ اعمالوں کو جواب دہ ہونا ہے. تو قیامت کے دن وہ پتہ نہیں کیسے سرخرو ہوگا، قیامت کے دن اللہ ہی جانتا ہے. تو ایک بار آپ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو صحابہ کو بتانے لگے کہ اگر اللہ رحم و کرم کسی بنا فرمائے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو صحابہ نے سوال کیا کہ اے رسول کیا آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو آپ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم و شفقت نہ فرمائے تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم و شفقت مانگا کریں. اب ایک دنیاوی فطرت ہے کہ آپ جب بھی کسی کو چیز مانگنی ہوتی ہے تو آپ اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ یہ ہیں یار، آپ نے اچھا کر رہے ہیں، مہربانی کا مجھے بھی یہ کر دے. تو آپ جب اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو اس کی وحدانیت، اس کی شفاعت، رحمانیت، اس کی کریم ہونے کی تمام صفات اس کو بتایا کریں، پھر اس سے مانگا کریں. اللہ بہت کریم ہے. وہ اس کی صفات نہیں ہے، وہ خالی صفات نام کی نہیں ہے، وہ واقعی کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ شفیق ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور الرحیم ہے. اور حقیقت ہے میں کہتا ہوں اس سے بڑا دینے والا کوئی نہیں. وہ ایک شعر میں پیچھے ناز سن رہا تھا، اس کا ایک شعر بھی ہے، در بڑا ہو تو سوال ہی نہیں دیکھے جاتے. تو وہ حقیقت ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ کن فیکون فرمانے والی ذات ہے. اس کے کن کہنے پر سوال اور فیکون کہنے پر جواب ختم. دنیا آپ کی بن جائے گی. اگر آپ اللہ سے لو لگائے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مجاب ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پیسہ کما لیا جی میں یہاں فلاں ایاسی میں گزار رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں. نہیں، اب جب آپ پیسہ بھی آ جائے، آپ اگر ترقی کر گئے ہیں تو دوسروں کے لیے آپ وبال جان نہ بنے. کئی لوگ ہوتے ہیں مطلب انہوں نے ترقی کر لی ہے، وہ بار دوسرے لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، تم تو ٹھلے ہو، نکمے ہو، یہ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ اللہ کے قریب ہو تقویٰ پرہیزگاری کے اندر. کسی کو کم تر نہ سمجھے. کیونکہ دیکھو نا، پچھلی قومیں مغل مسلمانوں نے ہندوستان کے اوپر 100 سال حکومت کی ہے. 100 سال حکومت کی ہے اور بڑے اچھے بادشاہ گزرے ہیں. لیکن جو بادشاہ انہوں نے اینڈ والے تھے، جنہوں نے مات کھائی، جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی، جنہوں نے مسلمانوں کو بدتر قرار دے دیا گیا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہوئے. تو اس وقت کیا سین تھا؟ وہ کیوں فلاپ ہوئے؟ جب ان کی حکومتیں کیوں گری؟ اصل میں وہ علم اقبال کے شعر بھی ہے کہ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس رباب آخر. کہ جو پچھلے قومیں گزری ہیں ان کی آپ کو حقیقت بتاؤں. علم اقبال کہتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرانی امتوں کا یا پرانی جو قومیں گزری ہیں ان کا کیا ماجرا تھا یا ان کی کیا قصے کہانیاں تھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں
تو وہ کہتے ہیں کہ شمشیر ثنا اول، وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلی قومیں تھی، جو پچھلے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے لیے شمشیر تھی، تلوار رکھتے تھے وہ، مطلب وہ جذب و دل، مطلب لوگ جہاد رکھتے تھے، جہاد کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اور ثنا اول کرتے تھے۔ ثنا مطلب اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور تعریف کرنا، تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے اور تعریف کرتے تھے، اور مطلب اللہ کے کلام گنگنایا کرتے تھے، تو وہ جنگیں جیتتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں طاؤس رباب آخر، تو اس کے بعد طاؤس آ گیا۔ طاؤس مطلب وہ اس طرح مطلب شمشیریں چھوڑ کے وہ عورتوں کے پیچھے پڑ گئے، شراب نوشی کے پیچھے پڑ گئے، اس کے بعد اور برے کاموں کے پیچھے پڑ گئے، عیاشی پرستی کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے جناب تخت بنانے شروع کر دیے، سونے کے تخت پہ بیٹھا ہے، کوئی ہیرے کے تخت پہ بیٹھا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ تو اس لیے وہ امتیں، وہ قومیں برباد ہو گئیں۔ کس لیے؟ عیاش پرستی میں پڑ گئی، پیسہ آ گیا، سب کچھ آ گیا، تو انہوں نے جہاد چھوڑ دیا، اللہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو کبھی بھی اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ میں آپ کو کتنی بار بتا چکا ہوں کہ کامیابی پیسے کے اندر، دنیا کے اندر یا نفسیانی خواہشات کے اندر کبھی بھی نہیں ہے، گاڑی کے اندر نہیں ہے، کوئی گھر مکان کے اندر نہیں ہے، کوئی بنگلے کے اندر نہیں ہے، کوئی آپ کے 100 نوکر کھڑے ہیں ان کے اندر نہیں ہے۔ کامیابی 200 سال پیچھے ہے نبی کی پیروی کرنے پر، اور وہ نبی کون سے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے اگلے ولاگ کا انتظار کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے، میرے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں، میرے تمام چاہنے والوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر اگلا ولاگ آپ جلد از جلد دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کا بھائی اگر صحیح ہوگا تو طبیعت سیٹ ہوگی تو اگلا ولاگ انشاءاللہ بنے گا، ورنہ معذرت کچھ دنوں بعد شاید بنانا پڑے۔ اللہ حافظ۔